الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد باب تحریم تصویر الحیوان فی بساط او حجر او ثوب او درہم او مخدۃ او دینار او وسادۃ وغیر ذلك وتحریم اتخاذ الصورة فی حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها والامر بإتلاف الصور۔ بستر، پتھر، کپڑے، درہم و دینار اور تکیہ وغیرہ پر جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت، اسی طرح دیوار، چھت، پردے، عمامے اور کپڑے وغیرہ پر تصویر بنانے کی حرمت اور تصویروں کو ضائع کرنے کا حکم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلفتم، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کو زندہ کرو، یعنی ان میں روح ڈالو۔ بخاری و مسلم۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب عذاب المصورین یوم القیامت، و صحیح مسلم کتاب اللباس باب ما تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصویر سازی بہت بڑا گناہ ہے جس پر عذاب ہوگا۔ تاہم جو تصویر حکومت کی طرف سے لازم قرار دی گئی ہو، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈومیسائل وغیرہ میں، ان میں چونکہ انسان مجبور ہے، اس میں اس کی اپنی مرضی کا دخل نہیں، اس لیے ان پر انہیں عذاب نہیں ہوگا، بشرطی کہ انسان ان ضرورتوں سے تجاوز نہ کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی یا پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا، بہت بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6346۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مانگیں پوری کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری پکار کو سن سکتا ہے، اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سے اس لیے بھی مانگیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو ہم مانگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو بھی چیز مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کی ساری چیزیں دینے پہ قادر ہے۔ اللہ ہر چیز کا تصرف رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی مانگوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، کیونکہ دعا عبادت کا ایک اہم رکن ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لاچار سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، اور اللہ سے یہ امیدیں رکھتا ہے کہ ہم جو دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر طرح کی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، دعا میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اور بھروسہ رکھتے ہوئے
ہر طرح کی امیدیں وابستہ رکھتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ دعا افضل عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ دعا ہر عبادت کا اہم رکن ہے، کیونکہ جیسے کہ نماز جیسی عبادت، نماز جیسی اہم عبادت جب ہم شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر بھی ہم دعا ہی پڑھتے ہیں۔ نماز بھی ایک دعا ہے، اور نماز جب شروع کرتے ہیں تو گویا اس میں ہم سب سے پہلے دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، پھر اس میں دعائے ثنا ہوتی ہے، دعائے طلب ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ گویا کہ پوری دعا ہے۔ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے ہم دعا ہی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے سلام خود ایک دعا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو عبادات ہیں ان سب میں بھی دعا ہی ہے، ان سب کا مقصد اور لب و لباب دعا ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر طرح کی چیزیں مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریادیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، جب ہم دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ دنیا کے اندر ہم زمین کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی گوشے اور کسی بھی کونے میں رہیں، کسی بھی حالات میں رہیں، جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم اپنے آپ کو برائی سے بچا پائیں گے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہے، تو ہم اپنی حساب سے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنی من مرضی کی چلاتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، وحشت الہی اور دہشت الہی ہوگی، تو کہیں نہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے احکام کو بجا لائیں گے، اللہ کے جو فرامین ہیں، اللہ کے جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی پابندی کریں گے۔ لہٰذا ہم دنیا کے اندر کہیں بھی رہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی حال میں رہیں، پریشان حال رہیں، خوش حال رہیں، تنگ حال رہیں، کسی بھی کنڈیشن میں رہیں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، اپنے دل میں بیٹھائے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے جو ہمیں ایک دعا سکھائی، وہ یوں ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ لہٰذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو اپنے دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ان دعاؤں کے فضل سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں سے ہم اپنے دل میں تقوی پیدا کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کی چیزیں اور ہر طرح کی دعا اللہ تیرے سے ہی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تو ہمارے دل میں اللہ تیرا خوف، تیری ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا احکام اور تیرے فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔